السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری ٹائم۔ آج کی اسٹوری ہے انسانی بھیڑیا، اس کی قسط نمبر 3 میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آئیے اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت خوفناک، دہشتناک اور انٹرسٹنگ۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی کسی کو پریشان کر سکتی ہیں صدہا خیالات اس کے ذہن میں آتے اور نکل جاتے۔ پھر اسے کسی شاعر کے وہ شعر یاد آنے لگے جن میں اس نے موت کا منظر باندھا تھا۔ موت کیا ہے؟ ایک گہری طویل نیند جس میں کوئی خواب نہیں۔ موت کیا ہے؟ انسان کے لیے وہ خوشگوار نعمت جس کا جواب نہیں۔ موت کیا ہے؟ آرزوؤں، خواہشوں، جذبوں کا ہمیشہ کے لیے اختتام۔ موت کیا ہے؟ ایک نئی زندگی کا دروازہ، ایک نئی سورج کی آمد کا پیغام۔ یکا یک جیفرسن کو زور سے چھینک آئی اور اس کا پورا جسم حرکت میں آ گیا۔ پھر مسرت کا احساس اس کے رگ و پے میں دوڑ گیا۔ تو وہ زندہ ہے، جیسے کسی نے اس کے کان میں کہا ہو۔ اس نے اپنا بازو ہلایا، پھر ٹانگ ہلائی۔ ایسا کرنے میں درد کی گہری ٹیس محسوس ہوئی۔ پھر یاد آیا، دریا میں گرنے کے بعد وہ آبشار کی لپیٹ میں آیا تھا اور انسانی بھیڑیا اس کے تعاقب میں تھا۔ انسانی بھیڑیا ایک بدروح۔ جیفرسن کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا۔ نیکی بدی کا فلسفہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ دراصل اس نے کبھی زندگی کے اس پہلو کا مطالعہ کرنے کی تکلیف گوارا نہ کی تھی، تاہم اس بھیانک تجربے کے بعد یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ کائنات میں خون، آشام، چمگادڑیں، انسانی صورت کے بھیڑیے، آسیب، گندی روحیں اور شیطانی سلسلے موجود ہیں۔ آدمیوں، فرشتوں، پیغمبروں اور نیک روحوں کی بھی کمی نہیں۔ یوں قدرت نے خیر و شر کے درمیان حیرت انگیز توازن قائم کر رکھا ہے۔ کبھی خیر شر پر غالب آ جاتی ہے اور کبھی شر خیر پر، لیکن آخر میں جیت خیر کی ہی ہوتی ہے۔ اس تصور نے جیفرسن کے دل و دماغ کو تقویت پہنچائی۔ وہ سوچتا چلا گیا۔ ایک لوک کہانی اسے یاد آئی۔ وہ فوراً خود بخود ہنس پڑا۔ کہانی یہ تھی کہ جو آدمی ڈوب جائے یا ڈوبتے ہوئے بچ جائے تو پھر اسے عجیب و غریب خیالات ستاتے ہیں۔ یہ کہانی بھی مارک کارٹر نے سنائی تھی۔ جیفرسن کا دل شدت سے چاہنے لگا کہ وہ مارک کارٹر سے ملے۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کہانی کا ایک ایک حرف صحیح اور سچا ہے۔ پھر جیفرسن کو کارٹر کا وہ نوجوان بیٹا یاد آیا جو کچھ مدت پہلے اس جنگل میں یکا یک غائب ہو گیا تھا۔ کارٹر کا بیٹا! اس تصور سے کلیجہ آپ ہی آپ بیٹھنے لگا۔ خدا رحم کرے جب اسے یاد آیا کہ انسانی بھیڑیے کے خد و خال کارٹر کے بیٹے سے کس قدر مشابہت رکھتے تھے۔ اس کے ارد گرد تاریکی خاصی کم ہو گئی تھی۔ جیفرسن نے اپنے آپ کو دریا کے کنارے ایک گڑھے میں پایا۔ حیران تھا کہ یہاں کیسے آ گیا۔ آبشار میں گر کر بچنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ پھر یہ کون سی طاقت تھی جس نے اسے اٹھا کر بڑی حفاظت سے اس گڑھے میں ڈالا؟ اس کا جواب اس کے پاس نہ تھا۔ ہاں، وہ بخوبی سمجھ رہا تھا کہ کوئی طاقت ایسی ضرور ہے جس نے اسے انسانی بھیڑیے سے بچایا۔ دریا میں کودنے کے بعد جبکہ وہ آبشار کی لپیٹ میں آ کر زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، اس ان دیکھی طاقت نے اسے کنارے پہ لا پھینکا۔ اس طاقت کے حضور میں آپ ہی آپ اس کا دل سے شکر ادا کرنے لگ گیا۔ وہ ہمت کر کے وہاں سے اٹھا۔ اس کی ہڈیاں، پسلیاں سب صحیح سالم تھیں، البتہ کمر میں کسی اندرونی چوٹ کے باعث تکلیف تھی، مگر ایسی نہیں کہ اسے حرکت میں دقت ہوتی۔ وہ گھڑے سے نکلا اور چند قدم چل کر لمبی لمبی گھاس پر گر گیا۔ اب صبح صادق کا اجالا چاروں طرف پھیلنے لگا تھا اور نسیم سحر کے جھونکے اس کی روح اور جان میں ایک نئی قوت بھر رہے تھے۔ آسمان کا مشرقی افق گلابی سا تھا۔ ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں نے اسے تھپکیاں دے کر سلانا چاہا اور اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ دفعتاً اسے اپنے قریب کسی ذی روح کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، ایک درندہ اسے سونگھ رہا تھا۔ اس کے جسم پر لمبے لمبے سیاہ بال تھے اور تھا خاصا قوی ہیکل۔ جیفرسن کو خیال آیا، یہ انسانی بھیڑیا ہے۔ اس نے جلدی سے کمر میں چمڑے کی پٹی سے چاقو نکالا اور درندے کی گردن میں پوری طاقت سے گھونپ دیا۔ گاڑھے سرخ رنگ کے خون کی ایک گرم دھار اس کے چہرے پر پڑی اور اسے رنگین کر گئی۔ درندے نے، جو دراصل ریچھ کا بچہ تھا، ایک خوفناک چیخ ماری اور جیفرسن کے اوپر ڈھیر ہو گیا۔ بھاری وزن سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے بمشکل تمام اپنے آپ کو قوی ہیکل ریچھ کے نیچے سے نکالا۔ وہ ابھی تک زندہ تھا۔ جیفرسن دیوانہ وار اس کے جسم میں چاقو گھونپنے لگا اور ریچھ کی گردن کٹ کر الگ ہو گئی۔ جیفرسن کا سارا بدن خون میں لت پت تھا اور بری طرح ہانپ رہا تھا۔ انسانی بھیڑیے کا سارا غصہ اس نے اس جنگلی ریچھ پر اتار دیا۔ پھر وہ ایک بار پھر گھاس میں بے دم ہو کر گر پڑا۔ سورج مشرقی افق پر نمودار ہوا اور سنہری دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ مارک کارٹر کا جھونپڑا، لکڑی کا بنا ہوا کیبن، دور ہی سے دکھائی دے گیا۔
قصبے اور جنگل کی حد پر بنا ہوا تھا۔ کیبن کی چمنی سے دھواں بل کھاتا ہوا فضا میں اٹھ رہا تھا۔ بھنے ہوئے گوشت اور تلے ہوئے انڈوں کی خوشبو جیفرسن کی نتنوں میں آئی تو وہ بھوک سے بے قرار ہو گیا۔ گزشتہ رات 8 گھنٹوں میں اپنی مدافعت کے لیے جو قوت صرف کرنا پڑی اس نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا کیبن کے دروازے تک پہنچا اور ایک جھٹکے سے ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گرنے کی آواز سن کر کیبن کا دروازہ کھلا اور ادھیڑ عمر کا ایک شخص باہر آیا۔ یہ مارک کارٹر تھا۔ اس نے حیرت سے جیفرسن کو دیکھا۔ خدا کے لیے مجھے بچاؤ مارک، جیفرسن نے نقاہت سے کہا۔ مارک کارٹر اسے دروازے کے اندر لے آیا اور گداز آرام دہ بستر پر لٹا دیا۔ وہ حیران تھا کہ جیفرسن کی یہ حالت کیوں کر ہوئی۔ اس نے سوالیہ انداز میں اپنی نگاہیں جیفرسن کے چہرے پر گاڑ دیں۔ جیفرسن نے دیکھا مارک کارٹر تیزی سے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چہرے پر پہلے سے زیادہ جھریاں تھیں، آنکھوں کی چمک اور ان کے نیچے گہرے سیاہ حلقے، بال بھی خاصے سفید ہو چکے تھے۔ اسے کارٹر کی یہ حالت دیکھ کر بہت صدمہ پہنچا۔ وہ دونوں مدت سے ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے۔ ہر بار شکار کی کئی مہمیں انہوں نے مل کر سر کی تھیں، لیکن جب سے کارٹر کا نوجوان خوبصورت لڑکا جنگل میں غائب ہوا تھا اس وقت سے کسی نے اسے ہنستا نہ دیکھا۔ کارٹر کا کہنا تھا کہ اس کا بیٹا کسی انسانی بھیڑیے کا شکار ہوا ہے اور اب تک وہ بھی ایسے ہی بھیڑیا بن چکا ہوگا۔ اس نے یہ کہانی جیفرسن کو بھی سنائی تھی اور سنگ دل جیفرسن نے اس کا خاصا مذاق اڑایا تھا۔ یہ سب باتیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ کارٹر نہایت صبر اور سکون سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس نے بکری کی بھنی ہوئی ران جیفرسن کی طرف بڑھا دی۔ اس نے چند منٹ میں اسے اپنے معدے میں اتار لیا۔ اس کے بعد گرم گرم قہوے کے 2 پیالے پیے اور جان میں جان آئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر جیفرسن نے کارٹر کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو مارک، تم نے جو داستان کچھ مدت پہلے مجھے سنائی تھی وہ درست تھی اور اب مجھے کوئی شبہ نہ رہا کہ تمہارے لڑکے لیوک کو جس درندے نے ہلاک کیا وہ انسانی بھیڑیا ہوگا، اور آخر تمہیں یقین آ ہی گیا۔ کارٹر نے جواب دیا، مجھے پورا واقعہ سناؤ۔ جیفرسن نے شروع سے آخر تک تمام واقعہ کہہ سنایا۔ کارٹر سانس روکے سنتا رہا۔ اس کا چہرہ کبھی سرخ ہو جاتا، کبھی سفید، کبھی زرد۔ آخر اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جیفرسن سے پوچھا، کیا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا؟ وہ انسانی بھیڑیے کے روپ میں تھا؟ اس کے قد و قال پہچاننے میں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ ہرگز نہیں، جیفرسن نے جواب دیا۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمہارے بیٹے لیوک کا ہی چہرہ تھا۔ ویسی ہی پیشانی، ویسی ہی آنکھیں اور ویسا ہی دہانہ۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے جسم پر لمبے لمبے بال تھے اور پاؤں بالکل بھیڑیے کے سے، اور منہ کے اوپر لمبی سی تھوتنی تھی۔ میں نے اسے صرف آنکھوں کے ذریعے پہچانا، اگرچہ وہ پہلے زرد تھیں پھر سرخ ہو گئیں۔ جب اس نے مجھے دیکھا ان آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ کارٹر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بے چینی سے کیبن میں ٹہلنے لگا۔ تم کہتے ہو تم نے 2 مرتبہ گولی چلائی۔ دونوں مرتبہ گولیاں اسے لگیں مگر وہ نہیں مرا۔ ہاں، یہ عجیب بات ہے کارٹر، تم جانتے ہو کہ میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ پھر 12 بور کی 2 نالی بندوق کی طاقتور کارتوس جو میں نے بہت قریب سے چلائے تھے، باخدا اس کی جگہ ہاتھی ہوتا تو وہ دوسرا سانس نہ لیتا، مگر اس پر ذرہ برابر اثر نہ ہوا۔ کارٹر کے لبوں پر پراسرار تبسم نمودار ہوا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ سیسے کے کارتوس، تلوار، خنجر اسے ہلاک نہیں کر سکتے جیفرسن۔ ایسی بلاؤں کو چاندی کے کارتوسوں سے مارا جا سکتا ہے۔ اس بلا کو جلدی سے جلدی فنا کر دینا ہمارا فرض ہے، ورنہ جتنے انسان اس کے پنجوں کا شکار ہوں گے سب کے سب انسانی بھیڑیے بنتے چلے جائیں گے، اور اس طرح یہ سلسلہ طویل ہو جائے گا، پھر انہیں ختم کرنا ممکن نہ ہوگا۔ بولو، کیا تم اس فرض کو پورا کرنے میں میرا ساتھ دو گے؟ جیفرسن نے اسباب میں سر ہلایا۔ ہم ہمیشہ ایسی مہموں میں ایک دوسرے کے ساتھی رہے ہیں کارٹر، میں ہر مرحلے پر تمہارے ساتھ ہوں۔ بہت خوب، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب ہمیں اپنے انتظامات کر لینے چاہئیں۔ ڈان جیفرسن کو بخار ایسا چڑھا کہ تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ اس دوران میں بیچارہ کارٹر ہی اس کی ذمہ داری کرتا رہا۔ بخار کی حالت میں دیر تک ہذیانی کیفیت طاری رہتی۔ اول تو اسے رات کو نیند ہی نہ آتی، اگرچہ چند منٹ کے لیے سوتا تو فوراً چیخ مار کر بیدار ہو جاتا۔ پھر اس کا جسم تھر تھرانے لگتا، خوف سے آنکھیں ابل آتی اور وہ بے دم ہو جاتا۔ کارٹر اس صورتحال سے سخت پریشان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جتنی جلد ممکن ہو جنگل میں جا کر انسانی بھیڑیے کو فنا کیا جائے۔ 2 ہفتے بعد خدا خدا کر کے جیفرسن کا بخار اترا۔ کارٹر نے اسے مرغن غذائیں کھلائیں اور بہت جلد اس کی صحت واپس آ گئی۔ ایک روز جیفرسن بستر
بستر پر لیٹا تھا اور کارٹر کسی پرانی کتاب کی ورقگردانی میں مصروف کہ جیفرسن نے پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو؟ انا کلمی روز نامچہ، میری دادی کے ہاتھ کا لکھا ہوا، کارٹر نے جواب دیا۔ مجھے بھی تو سناؤ، کیا لکھا ہے تمہاری دادی اماں نے؟ یہ تو خاصا پرانا ہوگا۔ ہاں، کم از کم 70 سال تو اسے ہو گئے ہوں گے، کارٹر نے کہا۔ اس میں انہوں نے عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں۔ بس ایک خاص واقعہ تلاش کر رہا ہوں۔ میں بھی سننا چاہتا ہوں، جیفرسن نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ اوکے، لو سنو۔ دادی جان ایک جگہ لکھتی ہیں کہ کل رات چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ چچا ایڈم کارٹر سیر کے لیے جنگل میں گئے۔ وہاں صنوبر کے ایک اونچے اور بڑے درخت کے پاس۔ خدا کی پناہ، جیفرسن چلایا، یہ کس تاریخ کا واقعہ ہے کارٹر؟ میں نے تمہاری دادی کے چچا ایڈم کارٹر کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ وہ اپنے عہدے کے بڑے شکاری اور بے حد دلیر آدمی تھے۔ ٹھیک ہے، کیا ان کے زمانے میں بھی جنگل ایسا ہی تھا؟ اور صنوبر کا وہ درخت، خدا رحم کرے، کیا انہوں نے بھی 14ویں رات کو وہ انسانی بھیڑیا دیکھا تھا؟ ہاں جیفرسن، کارٹر نے سرد آہ بھر کر کہا، ہمارے خاندان پر یہ لعنت اس زمانے سوار ہے۔ ایڈم کارٹر دراصل میرے دادا کا چچا تھا۔ اسٹوری اچھی لگی ہے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔